وہ کاغذ کا پھلندہ میری طرف بڑھاتی ہے، میں اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھتی ہوں۔ وہ چند سیکنڈ نہ جانے کی مشکل سے انتظار کرتی ہے کہ میں افسانے کی تاریخ میں زمین آسمان ایک کر دوں۔ شروع میں ذرا سچائی کے موڈ میں زیادہ رہا کرتی تھی، اس لیے ایسے الفاظ نہیں ملتے تھے جس سے کہ بات حقیقت پر زیادہ پڑے بھی نہ ہو اور ان کی دل شکنی بھی نہ ہو، لیکن جوں کہ بہت جوڑ توڑ کے بعد یہ ممکن نہ تھا، اس لیے میں سوچتی رہ جاتی ہوں اور خود ہی کہہ دیتی ہے اب ایسا برا بھی نہیں ہے۔ ان کے پرچے میں تو ایسے افسانے آتے ہیں کہ لکھنے والے شائع کرنے والے دونوں کا منہ نوچ لینے کو جی چاہتا ہے۔ اس کا پلاٹ تو خاصا اچھا ہے۔ میں نہایت سعادت مندی سے سر ہلا کر ان کے اس پلاٹ کی داد دیتی ہوں جس کا ہیرو لاکھ پتی کروڑ پتی کا اکلوتا بیٹا ہے اور ہیروئن مالین دھوبن ایسے ہی کسی آدمی کے چندے آفتاب اور آفتاب چندے کی مہتاب بیٹی۔ ہیرو ہیروئن کو برتن مانجتے، جھاڑو دینے، سڑک کوڑتے دیکھ لیتا ہے اور دیکھتے ہی اپنی اکلوتی جان سے عاشق ہو جاتا ہے، اور رسید کے طور پر ہیروئن غش کھا کر گر پڑتی ہے۔ پھر مزید نالائکی کا ثبوت دیتے ہوئے دونوں چھپ چھپ کر ملتے ہیں، حسب روایت پکڑے جاتے ہیں۔ ہیروئن کو ہیرو کا باپ یا اس کی ماں یا اس کی دادی چٹاٹ پکڑ کر گھر سے نکال دیتے ہیں، اور ہیرو کسی کروڑ پتی کی لڑکی سے جو کہ ہمیشہ بصورت جاہل پھوڑ ہوتی ہے شادی کر لیتی ہے۔ عشق کے بعد دقت کے درجے میں شروع ہو جاتے ہیں، یعنی شادی کے فوراً بعد ہیروئن کو دقت ہو جاتا ہے۔ اگر دقت نہ ہوتا تو وہ زہر کھا لیتے۔ ذہن نہ ملے تو کپڑوں پر تیل چھڑک کر ہنسی خوشی خود کو شعلہ ذاب بنا لیتے، اور جو یہ بھی نہ ہو تو ندی میں ڈوب کر ٹھنڈے ٹھنڈے جنت کو سیدھا چلے جاتے۔ طریقہ چاہے کچھ بھی ہو، صرف دونوں ہمیشہ ساتھ ہیں۔ کبھی ہیرو غریب ہوتا ہے، کبھی ہیروئن امیر، مگر انجام پھر بھی وہی ہوتا ہے جو کہ ان کے بقول ہر افسانے کا انجام ہونا چاہیے۔ کبھی مزید بدلنے کی خاطر وہ ہیرو ہیروئن کو ایک ہی کلاس کا بنا دیتی ہیں۔ محبت میں لازمی طور پر انہیں ایک دوسرے سے ہوتی ہے، تمام منزلیں نہایت آسانی سے طے ہو جاتی ہیں، صرف آنکھوں کی سوئیاں رہ جاتی ہیں۔ تب ہیرو کو سانپ کاٹ لیتا ہے، یا تو وہ مارے خوشی کے ناچتے کوڑے سے گر مر جاتی ہے، یا ایسے ہی کوئی حادثہ ہو جاتا اور ہیرو صاحب ٹپکتے رہ جاتے۔ پلاٹ ہمیشہ ہی کچھ اس قسم کا ہوتا ہے کہ جب پلاٹ کی تعریف کا مرحلہ دقت طے ہوتا ہے تو حاضرین میں سے کوئی مجھ سے جانے کس دشمنی نکالتے ہوئے کہتی ہے، بھائی زبان کتنی اچھی اور انداز کتنا پیارا ہے، لیجئے صاحب اب زبان کی تعریف کیجئے، اور اس کے بعد دنیا بھر کے رسالوں اور ان کے نالائق بیوقوف جاہل ایڈیٹروں کو بے بھاؤکی سنائیے، جو بقول ان کے صرف قسمت یا پیسے یا مالدار باپ دادا کے اثر و رسوخ سے ایڈیٹر بن جاتے ہیں، اور جو ہمیشہ اپنے دوستوں کی چیزیں چھاپا کرتے ہیں، یا پھر ان لڑکیوں کے ہر افسانے کے ساتھ ایک عدد رنگین خط لکھ کر انہیں بھی افسانے کی ہیرو بنا دیتی ہیں۔ شروع میں 2-3 مرتبہ میں نے اس طرح کا بے خطا بے قصور پکڑ گئی تو میرے پر بھی پردے نکل آئے۔ جب اس قسم کی محفل جمتی نظر آتی ہے تو فوراً کمرے سے یہ کہہ کر نکل آتی ہوں، ذرا 1 منٹ ٹھہریے، وہ نیچے بینا میرا انتظار کر رہی ہے، اسے رخصت کر کے آتی ہوں، اور اس 1 منٹ کے وعدے پر وہاں سے کئی گھنٹوں کے لیے غائب ہو جاتی ہوں۔ لیکن میرا یہ بہانہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ ادھر میں نے کسی بینا نجمہ سلمہ کو ٹالنے کا نام لیا، ادھر ان کی کوئی عاشق سادی قسم کی سہیلی یہ خدمت سر انجام دینے کے لیے حاضر ہو جاتی ہے۔ بات اگر صرف واپس آئے ہوئے افسانوں کی تعزیت کے جلسوں تک محدود ہوتی تو خیر تھا، انہیں اکنامکس کے لیکچر سمجھ کر گوارا کر لیا جاتا، لیکن ہر آن پھٹکے ہوئے خیالات کو کسی نہ کسی طرح قابو میں کر پروفیسر کی اوٹ پٹانگ سوالاتوں کے جواب دینے کی ناکام کوشش کر کے اپنی بے پناہ دلچسپی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مگر نہیں صاحب، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اگلے پچھلے کسی جنم میں کسی لاؤڈ سپیکر کی دکان کے مالک یا اخبار کے شعبہ اشتہارات کے انچارج رہ چکے ہیں۔ چنانچہ تو اپنی لسانی قوت تخلیق کے مظاہرے کا جنون ہے، لہذا وہ تمام افسانوں پر کھلے اجلاس سے بحث کرتی ہیں جو واپس آ چکے ہوتے ہیں، جو انہوں نے لکھے ہیں مگر کہیں بھیجے نہیں، جو ابھی تک صاف نہیں کیے گئے، وہ افسانے جو انہوں نے سوچے ہیں لیکن لکھے نہیں، وہ خاکے جن کے افسانے بنانے کا وہ ارادہ کر رہی ہیں، وہ ان کے مطلوبہ غیر مطلوبہ حقیقی اور تخلیقی افسانوں کی تعداد کسی بھی طرح کے آسمان کے تاروں سے کم نہیں۔ تاروں کی تعداد میں تو پھر بھی مزید اضافے کے کوئی امکانات نہیں، مگر ان کی تخلیق میں تو ہر لمحے فٹافٹ کہانیاں ڈھلتی رہتی ہیں۔ ابھی صبح
کہ صرف 8 ہی بجتے ہیں، میں بستر میں دبکی اپنے ادھورے خواب پورے کرنے کی آس میں آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں کہ آواز آتی ہے، ارے بھائی سنو ذرا، وہ غضب کا پلاٹ سوچا ہے، پھر وہی اپنا بیچارہ خواب تو گیا جہنم میں، ان کا غضب کا پلاٹ غضب ڈھانے لگتا ہے۔ رات کے 10 بجے ہم نے بڑی کوششوں سے اپنے دل و جان کو پٹاکس پڑھنے پر مجبور کیا۔ ابھی ایک ہی پیراگراف پڑھا تھا کہ آپ کے دماغ میں پھر پلاٹ کی وہی نازل ہونے لگتی ہے، پھر کہاں سے کہاں کی پٹاکس اور کہاں کی اکنامکس۔ بہرحال ایسا ہوا کہ کھیل کے میدان میں آپ کو پلاٹ سوجا اور آپ نے کھیل خود ہی ادھورے چھوڑ